آپ نے بہت شاندار استقبال کیا، بہت اچھی باتیں میرے لیے کہیں جس کا میں اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا ہوں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ اور میں تقریر میں شعر استعمال کرنے کا اتنا مجھے نہیں ہے، مگر یہاں میں کہوں گا کہ اپنی تعریف سن کے یہ سمجھو حق بیانی نہیں نوازش۔ بہت ظفر غنی صاحب نے بہت درد کے ساتھ کچھ اپنے مسائل بتائے۔ اب میں تو بہت کم عمری میں اسمبلی اور پارلیمنٹ میں پہنچ گیا تھا، سرکار میں بھی رہا ہوں، اور منسٹر رہتے ہوئے کوئی مجھ سے میرے محکمے کے بارے میں آن دی اسپاٹ کہیں کچھ سوال کرے تو میرے خیال سے کوئی بھی جواب نہیں دے پائے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے پارلیمنٹ میں بھی اور سب جگہ کہ پہلے سے آپ مجھے اس کی سوچنا دیجیے، میں تیار ہو کے آؤں۔ اب ہاں، میں تیار ہو کے آؤں گا، میری ذمہ داری ہے کہ مجھے آپ کو ریسپانس دینا چاہیے، لیکن میرے لیے یہاں دھرم سنکٹ کر دیا آپ نے، مجھے کوئی اس وشے کی جانکاری نہیں۔ آپ کا جب دعوت نامہ آیا تھا، اگر آپ نے اس وقت جو کئی مہینے پہلے آیا تھا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پبلک میٹنگ میں ہی ان مانگوں کو اٹھایا جا سکتا ہے تو شاید وہ نہیں ہے صحیح طریقہ۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ بالکل پبلک میں اٹھائیے، لیکن نوٹس پہلے سے دے دیجیے تاکہ میں تیار ہو کے آتا۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ کے درد کو میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو غیر اقلیتی کالج ہیں وہ اس سے بھی زیادہ درد کے ساتھ آتے ہیں، اور ان میں سے بھی ایک ایک کی سمسیایں کوئی کہتے ہیں، مطلب ایسے لوگ ہیں جن کا معاملہ کم سے کم 20 تو ایسے کیس میں سنی چکا ہوں جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 سال پرانا آرڈر ہے، 12 سال پرانا آرڈر ہے، اور اس میں اس کو وہ جو آرڈر ہے اس کو لاگو نہیں کیا گیا ہے، اور وہ پٹیشن لے کے ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو یہ ایک دم وقت کے وقت کسی چیز پر اپنی رائے دینا وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ایک بات جنرل کہہ سکتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جو دستوری، سنویدھانک اور قانونی پراودھان ہیں، میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے النگھن کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ اپنی جگہ پر ہر ناگرک کا ادھیکار ہے، اور وہ اس کو یہ سنشچت کیا ہی جانا چاہیے کہ ہمارے کام اس کے مطابق ہو۔ ہمارے آفاق صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے ادھیکاروں کی بات کر رہے تھے، سر چانسلر کی حیثیت سے جو بھی میرے پاس ادھیکار تھے میں نے سب وائس چانسلرز کو دے دی، سب دے دی۔ میں نے کہا کوئی میں اپنے پاس پاور نہیں، رجسٹرار اپوائنٹ کرنے کا، فائنینس آفیسر کرنے کا، سب ان کو دے دیا، اس لیے کہ میرا یہ ماننا تھا، اور جب میں خود چھاتر تھا تو میں نے وائس چانسلروں کی میٹنگ میں بھی کہا، میں نے کہا کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں یہ مانتا تھا، اور میں نہیں مانتا تھا، سب مانتے تھے، کہ بھارت میں پردھان منتری کے بعد اگر سب سے کوئی مہتوپورن آدمی ہمارے لیے ہے تو وہ ہمارا وائس چانسلر ہے۔ اور ایکیڈیمیشینز کی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، میں وائس چانسلرز کی بات نہیں کہہ رہا، پرائمری اسکول کا ٹیچر بھی اتنی ہی عزت اور احترام کا مستحق ہے۔ میں 5.5 سال کی عمر میں ہاسٹل چلا گیا تھا، میرے گاؤں میں اسکول نہیں تھا، لیکن جب میں آتا تھا چھٹیوں میں، یہ مت سمجھیے گا کہ تعریف میں بتا رہا ہوں، صرف اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ میری نظر میں استاد کا درجہ کیا ہے، کہ میں
26 साल की उम्र नहीं थी तब पहली बार मिनिस्टर की हैसियत से शपथ ली। उसके बाद कितनी बार शपथ ली, ख़ास तौर से दिल्ली में। शपथ लेने के बाद अपने गांव जाना, अपनी माँ और वालिद से मिलना, और अगले दिन सुबह को वो प्राइमरी स्कूल के टीचर पूरन चंद शर्मा जी, जो मैं वहाँ स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन वो हमें हिंदी पढ़ाने के लिए आते थे। उनके घर 6-7 किलोमीटर पे उनका घर, अगले दिन सुबह को उनके घर पहुँचना, उनके पाँव छूना, ये मेरा तरीका रहा पूरे, जब तक वो, अभी 2 साल पहले उनकी डेथ हुई। केरला से भी आया तो घर आते ही, जब ओथ ली आते ही फौरन उनके गांव गया, अपने माँ बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ के सीधे पूरन सिंह शर्मा जी के गांव पे। तो उस्तादों का एहतराम जो माशरा नहीं करेगा, जो समाज नहीं करेगा, वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मैं इस पे कन्विंस हूँ भी, और मैंने यहाँ भी और केरला में भी, मैं वाइस चांसलर्स की मीटिंग में कहता था कि भाई ये जो इस ओहदे का जो वक़ार है, इसको बहाल करने की ज़रूरत है। अब मैंने आपसे कह दिया, कानूनी तौर पे आपने मुझे सेंट स्टीफेंस का केस भी बताया, TMFI का भी बताया, मेरे पास आज आपने बताया है, कुछ मुझे लिख के देंगे, मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा मैं आपको उसके बारे में जो भी जांच पड़ताल है वो करने के बाद मैं यकीनी तौर पर आई शुड रिवर्ट बैक टू, मैं आपको से राब्ता करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अब मैं कुछ बातें और भी कहना चाहता हूँ, इसलिए कि यहाँ पर बार बार अक़लियती इदारे इसकी बात हुई। ये मत समझिएगा मैं यहाँ कह रहा हूँ, ये मेरी राय आज से नहीं है। आपके यहाँ पुरानी लाइब्रेरियाँ होंगी, अगर पुराने न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स हों तो 1980 में कानपुर से जब मैं MP हुआ था तो उस ज़माने में रविवार और संडे हिंदी और अंग्रेज़ी की 2 पत्रिकाएं थीं जो कलकत्ते से निकलती थीं और बहुत ही पॉपुलर थीं। दोनों में मेरा इंटरव्यू छपा है, और मुझसे उन्होंने जब बार बार कहा कि अक़लियत के नुमाइंदे की हैसियत से, तो मैंने कहा भाई, जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं MP होके आया हूँ, वहाँ लोगों ने पर्दे के पीछे जाके मुझे वोट दिया है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 12% से कम वो लोग हैं जिन्हें आप, मैं नहीं कहता हूँ, जिन्हें आप अक़लियत कहते हैं, वो 12% से कम हैं। मेरी उम्र उस वक्त 29 साल थी, मेरे मुखालिफ किसी कैंडिडेट की ज़मानत नहीं बची। ये ताली मत बजाइए, ताली बजाने का नुकसान ये है कि जब आप ताली बजाते हैं तो आपके कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो आपकी अकल पे पर्दा डाल देते हैं, आपको जोश आ जाता है और होश आपका ख़त्म हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि होश अपना बना कर रखिए और गौर से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। अक़लियत का मतलब क्या है? मैं औरों से कम हूँ? मैं अपने मुल्क में कम होके नहीं रहूँगा। ये जितना प्रोफेसर बिपिन चंद्रा का एक सेंटेंस है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है एक फ़िक्रा, कि जितना ज़्यादा कम्युनिटी कॉन्शियसनेस आप बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा कम्युनलिज्म के पैदा होने के मौके बढ़ते जाएंगे। और इसका नुकसान किसको होगा? मैं नहीं कहता किसको होगा, खुद सोच लीजिए कि किसको होगा। तो मेरा इंटरेस्ट किस में है? मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि जितनी जल्दी हो सके, हर शख्स किसी घर में पैदा होता है,
کسی کمیونٹی میں پیدا ہوتا ہے، کسی ذات میں پیدا ہوتا ہے. اور یہ دھیان رکھیے گا کہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن کسی کمیونٹی کو مائنورٹی لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں، چونکہ ہماری ایک ہسٹری تھی، وراثت تھی، ہمارا ملک تقسیم ہوا تھا اقلیت اور اکثریت کے نام، اس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کون مائنورٹی، یہ نہیں کہا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں بالکل بھی، بلکہ سپریم کورٹ نے کئی دفعہ یہ کہنے سے منع کر دیا، کہا جو کانسٹیٹیوشن نہیں بتاتا کہ کون مائنورٹی ہے تو ہم کون ہیں بتانے والے. میں ہندوستان کا برابر کا شہری ہوں، ہر ادھیکار میرا برابر ہے. اقلیت کا مطلب بھائی تالی مت بجائیے، اقلیت کا مطلب رائے یاد رکھیے. علامہ اقبال کے شعر آپ نے پڑھے، مجھے بھی یاد آ گیا، رائی زور خودی سے پربت، پربت ذوف خودی سے رائی. کوئی آدمی کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. میں خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں میں کم ہوں، مجھے برابر کون لے کے آ سکتا ہے؟ اگر میں نے خود ہی اپنے آپ کو کم مانا ہوا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکتی. میں آپ کے اعتماد کو میں ان میں نہیں ہونا چاہتا کہ تالی بجوانے کے لیے آپ سے آپ کے اعتماد کو اور کمزور کروں بحیثیت ہندوستانی کی. یہ ملک دنیا میں، اس ملک میں جو اپنے کوئی جسے ہم تنوع کہتے ہیں، جسے ہم وودھتا کہتے ہیں، انیکتا کہتے ہیں، کوئی کمیونٹی ایسی نہیں ہے جس کے خود اس کے اپنے اندر تنوع نہ ہو، اپنے اندر وودھتائیں نہ ہو. تو وودھتا سے ہم ڈریں گے؟ نہیں، ہم نہیں ڈریں گے بالکل بھی. یہ ہمارا ملک، یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے جس کی آدھار شیلا کیا ہے؟ ایکم سد وپرا بہودا ودنتی. حق ایک ہے، اسے ماننے والے جاننے والے اسے الگ الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں. عباراتنا شتا و حسن کا واحد و کلو نزا ذاک الجمال و یشر. عربی میں بالکل اسی مطلب کا شعر کہا گیا ہے. ہندوستان میں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ تہذیب کی جو تسلسل ہے اس کا راز بھی یہی ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یہی ایک راستہ ہے سچا. اور کہا کہ بھئی ایک ہے، وہ اس تک پہنچنے کے الگ الگ طریقے ہیں. وہ ایک ہے، اس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، اس کو چاہے جس نام سے پکارو. ہمیں یہ چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی. اور اقلیت پہ مجھے یاد آیا، یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کی لائبریری میں مولانا جعفر پھلواروی کی، عالم تھے بڑے، ان کی پیغمبر انسانیت آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے. دلی میں تو مجھے نہیں ملی تھی، میں تو باہر سے لے کے آیا تھا، لیکن اگر وہ یہاں ہو تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اسے ضرور پڑھیے گا. اس میں حنین کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مولانا جعفر پھلواروی بہار کے تھے، جی بہار کے تھے، پھلواری شریف کے. انہوں نے حنین کا واقعہ ڈسکس کرتے ہوئے جو لکھا ہے وہ کمال کے جملے لکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلا معرکہ بدر کا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ 313 تھے، اور جو حملہ کرنے آئے تھے وہ 1000 سے زیادہ تھے. اور پھر وہ حنین سے اس کو جوڑتے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 سے زیادہ کی تعداد تھی، اور جو سامنے تھے وہ کہیں نظر بھی نہیں آ رہے تھے، وہ پہاڑ کی
کی کھو میں چھپے ہوئے تھے، وہاں سے تیر برسائے وہاں 10,000 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے آئے تھے، اور 3,000 لوگ جو مکے کی فتح کے بعد شامل ہوئے تھے، 13,000 لوگ تھے، اور ان 13,000 میں اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تو صرف 4 آدمی کھڑے رہ گئے تھے حضور کے ارد گرد۔ 12,900 کتنے ہو گئے صاحب؟ 94 سب بھاگ گئے۔ اور اسی میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ 3 دن پہلے جو ابو سفیان صاحب مسلم ہوئے تھے، ان کا اس موقع پہ جملہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طلسم ٹوٹ گیا، آج ان کے ماننے والے سمندر کے کنارے سے پہلے رکیں گے نہیں۔ اور بات کو جب آواز دی گئی اور لوگ اکٹھے ہوئے اور پھر اس میں کامیابی ہوئی، اور قرآن میں آیت ہے اس کے اوپر، اور تمہاری تعداد تمہارے کسی کام نہ آئی۔ پڑھ لیجیے قرآن کی آیت۔ تو مولانا جعفر فلباروی اس پر کمنٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قرآن اکثریت اور اقلیت کے تصور سے ہی ناواقف ہے۔ آپ کی تعداد زیادہ ہے، اس سے آپ کے دل میں گھمنڈ پیدا ہو جائے، غرور پیدا ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ بھی شرک خفی ہے۔ آپ اللہ کے علاوہ آپ اپنی تعداد پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اور اگر اقلیت ہونے کے ناطے آپ کمزوری کا احساس کرتے ہیں، آپ عدم تحفظ کا احساس کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بھی قرآن کے نزدیک شرک خفی ہے۔ شرک جلی میں اور شرک خفی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مجھے دھیان آتا ہے، میں آپ سے میں خاص طور سے جو لوگوں کو اپنی اقلیت ہونے کا احساس، ان کو میں کہوں گا کہ آپ امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی کنڈولیزا رائس، اس کی سوانح عمری پڑھی۔ وہ جس شہر میں پیدا ہوئی تھی الباما میں، وہ شہر بدنام تھا کالے رنگ کے لوگوں کے ساتھ تفریق کرنے کے لیے، ان پر ظلم کرنے کے لیے بدنام تھا وہ شہر۔ اور اس نے لکھا ہے کہ 11 12 13 14 سال کی عمر میں نے کبھی یہ ہمت نہیں کی کہ میں سڑک کے اوپر چلوں، میں سائڈ سے چلتی تھی۔ لیکن اتنی گندی گالیاں دیتے تھے ایک کالی لڑکی ہونے کے ناطے، تو وہاں تو مجھے خاموشی سے نکلنا ہوتا تھا، لیکن جب میں اپنے گھر پہنچتی تھی تو میں اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پاتی تھی، اتنی گالیاں سن کے آتی تھی۔ اور میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے والد وہیں سے زور سے چلا کے کہتے تھے۔ تو کنڈولیزا رائس کہتی ہے کہ میری آنکھوں سے جب آنسو ٹپکتے تھے، وہاں تو روتی نہیں تھی سڑک پر، تو میرے والد چلا کے کہتے تھے کہ اگر تمہارے اندر مظلوم ہونے کا احساس جاگ گیا تو پھر ان کا گیم کامیاب ہو جائے گا۔ اور کہتے تھے کہ کسی قسم کا بھی بھید بھاؤ ہو دنیا میں، وہ کہتے تھے کسی قسم کا بھی بھید بھاؤ ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھید بھاؤ ہو رہا ہے تو جان لو تعلیم جو ہے، شکشا جو ہے، وہ کسی بھی قسم کے بھید بھاؤ کو روکنے کے لیے، آرمر کو کیا کہیں گے وہ، ڈھال کہتے تھے، کیا کہتے تھے جو پہنی جاتی، وہ کہا کہ تعلیم کسی بھی قسم کے بھید بھاؤ کو مقابلہ کرنے کے لیے ڈھال ہے۔ اور پھر وہ لکھتی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں یہ احساس ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بھید بھاؤ ہے، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہے، تو پھر یو ہیو ٹو بی ڈبلی ایجوکیٹڈ،
پھر تمہارے پاس شکشا بھی اوروں سے گیان زیادہ ہونا چاہیے، اور تمہارے پاس محنت کرنے کی طاقت بھی اوروں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ تو ہے پازیٹیو سوچ۔ اس سوچ کا نتیجہ کیا ہوا؟ الاباما سے میں گالیاں کھا کے نکلی ہوئی لڑکی وائٹ ہاؤس میں، پریزیڈنٹ کے نیچے وائس پریزیڈنٹ کم ہوتا ہے یو ایس اے میں، سیکریٹری آف اسٹیٹ، اہمیت کے اعتبار سے دوسرے نمبر کی پوسٹ، وہاں پہنچی۔ میں دیکھ کے تعجب کرتا ہوں، یہ ملک تقسیم ہوا، لوگوں کو کس آگ کے دریا سے گزرنا پڑا، جو کچھ بچا کچا اعتماد اپنے اندر ہے وہ بھی ہم اب ہر وقت رو رو کر ہم ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے، اقلیت ہے ہم، وہ بھی ختم ہوا جا رہا ہے۔ کیسے تعمیر کریں گے کسی چیز کی؟ وہاں نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامائی محشر یہاں۔ ارے آپ کو کس نے دنیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کس کی عزت کرتے ہیں؟ وہ شخص جو آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا وہ جو کچھ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ آپ کس کی عزت کرتے ہیں؟ دنیا مانگنے والے کی عزت نہیں کرتی، چاہے جس پوزیشن میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الید العلیٰ خیر من ید السفلی۔ حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام جو بڑے ویاپاری تھے، ان کو کہتے ہیں حکیم ہمیشہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ عزت اوپر کے ہاتھ کی ہوتی ہے، مانگنے والے ہاتھ کی عزت نہیں ہوتی۔ ہم ہر وقت ایک ہی موڈ میں ہیں، کوئی اور آ کے دے دے۔ رے بھائی، اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے؟ آپ کی دیواریں ٹوٹ کیوں رہی ہیں؟ اگر آپ کا ادارہ ہے تو حکومت سے کیوں مانگیں؟ ہمیں تو مثال پیش کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا ادارہ ہے، دیکھیے ہم کتنی شان سے چلا رہے ہیں۔ علی گڑھ میں ایک انگریز گیسٹ ہاؤس میں رکا ہوا تھا، بڑا افسر تھا، سر سید عادت کے مطابق وہ تو طوائفوں کے علاقے میں بھی پہنچ گئے چندہ لینے کے لیے، اس انگریز کے پاس بھی پہنچ گئے چندہ لینے کے لیے۔ انگریز نے کہا کہ تم اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام خود نہیں کر سکتے، لعنت ہے تمہارے اوپر۔ ارے بھائی، یہ مانگنے کی عادتیں چھوڑیے، آپ خود اچھا کریں گے تو لوگ آگے بڑھ کے آئیں گے آپ سے کوئی اور وہ اپنے آپ کو کہتے نہیں ہیں، لیکن جس قانونی اور کانسٹیٹیوشنل سینس میں آپ استعمال کر رہے ہیں مائنورٹی، اور بھی کوئی مائنورٹیز ہیں جو آپ سے بھی چھوٹی ہیں، وہ تو پورے ہندوستان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ہندوستان کا، میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں، 20 سال پہلے، یا 20 نہیں تو 25 سال پہلے، ہندوستان کا بڑے سے بڑا آدمی، میں ایک سیزن میں ایک بار میں نے گنتی کرائی، 800 خط لکھے مشن کے اسکولز کو بچوں کی ایڈمیشن کی سفارش کے لیے۔ وہ تو نہیں روتے، اور بھی ہیں، آپ سے بہت کم تعداد ہے، وہ بھی نہیں روتے۔ یہ ہمیں یہ کیوں ملکہ حاصل ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ تلخ باتیں ہیں، لیکن زہر بھی کبھی کبھی تریاق کا کام کرتا ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا ہم کہاں سے ہم کس طرح باعزت زندگی گزار سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں کامیابی ہو یا ناکامی، یہ اللہ کے اصول طے کرتے ہیں، گورنمنٹ کا قانون طے نہیں کرتا، یہ پرکرتی کے نیم ہیں۔ قرآن کی آیت کہتی ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون بدلتے نہیں ہیں کسی وقت بھی۔ جو آج سے 1000 سال پہلے کامیابی کے قانون تھے، قانون کی بات کر رہا ہوں میں، ہتھیاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں،
1500 سال پہلے آپ تلوار کا استعمال کر سکتے تھے، آج کی دنیا میں تلوار کا استعمال نہیں ہے، آج خالص علم کی دنیا بن گئی۔ تو قرآن نے کیا بتایا ہے کامیابی کا طریقہ؟ سورہ رات کی آیت پڑھیے، 2 مثالیں دی ہیں۔ سیلاب آتا ہے، پانی بھر جاتا ہے چاروں طرف، اس کے اوپر جھاگ ہوتے ہیں، جھاگ ختم ہو جاتے ہیں، پانی زمین میں جا کر اس کو زرخیز بناتا ہے۔ پھر مثال دی ہے کہ ہم جاتے ہیں سونار کے پاس برتن اور زیور بنوانے کے لیے، وہ بھی پگھلاتا ہے، اس پر بھی جھاگ آتی ہیں، جھاگ ختم ہو جاتی ہیں، اور بغیر جھاگ کا جو سونا چاندی بچتا ہے اس کے زیور بن جاتے ہیں۔ تو اس کے آخر میں یہ 2 مثالیں دیکھیں قرآن حکیم میں آتا ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگ جن کی زندگی دوسروں کے لیے فائدے مند نہیں، وہ جھاگ کی طرح ختم ہو جاتے ہیں، اور جن کی زندگی، یہاں یہ نہیں کہا گیا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ الْمُسْلِمِينَ، نہیں، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں انہیں ہم زندہ رکھتے ہیں۔ اب غنی صاحب جنہوں نے یہ کالج بنایا، کتنی عمر ہوئی صاحب ان کی؟ آپ کے والد کی کتنی عمر تھی؟ 75 سال کی عمر تھی۔ میں کہتا ہوں کم بھی اگر ہو تو سر سید بھی تھے تو وہ 500 سال تو زندہ نہیں رہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم انہیں قائم رکھتے ہیں، ہم انہیں زندہ رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، وہ نفع جب تک پہنچتا رہے گا تب تک اس آدمی کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ اب اگر آپ اللہ کے قوانین کو بدلنا چاہتے ہیں تو میں نہیں جانتا، پر میرے پاس تو کوئی طریقہ نہیں کہ میں ان کو بدل دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، مانگنے والے کی عزت نہیں ہوتی دنیا میں، دینے والے کی عزت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں ان کو ہم زندہ رکھتے ہیں، جو فائدہ نہیں پہنچاتے وہ ٹھیک ہے، آئے چلے گئے۔ سوامی وویکانند کہتے ہیں کہ زندہ تو وہ ہیں جو دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں، اپنے لیے تو زندہ جانور بھی رہتے ہیں۔ اور علم کی آپ نے فرمایا سچر کمیٹی رپورٹ، سچر کمیٹی نے تو سرکاری آنکڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، وہ آنکڑے تو سرکار کے پاس ہمیشہ سے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا جب آپ نے سچر کمیٹی کی بات کی، سر سید، انگریزوں نے ہنٹر کمیشن بنایا، اس کمیشن میں انگریز اس وقت حکومت کر رہے تھے 100 سال سے بھی زیادہ، 150 سال، اور ہنٹر کمیشن نے کہا کہ مسلمان بالکل ایک دم پچھڑے ہوئے ہیں، تو بھئی کون ذمہ دار ہے انہیں پچھڑا رکھنے کے لیے؟ ظاہر میں اس کا مطلب حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ تو اب وہ صرف لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہتے تھے کہ ایک کمیونٹی اوروں سے پچھڑی ہوئی، اس لیے کہ نہ انہوں نے پہلے کچھ کیا نہ بعد کو کچھ کیا۔ لیکن سر سید جب ایجوکیشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، پھر گورنمنٹ نے ایک ایجوکیشن کمیشن بنایا، سر سید اس وقت سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے، کونسل کہلاتی تھی، اسمبلی نہیں کہلاتی۔ سر سید نے وہاں پہ پیش کیا کہ 1911 میں انگریز سرکار نہیں تھی، 1811 کمپنی سرکار تھی۔ کمپنی سرکار نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ہر سال ہندوستانیوں کی تعلیمی بہتری کے لیے، ایجوکیشنل بیٹرمنٹ، اس کے لیے ہم 1,00,000 روپیہ، اس زمانے میں 1,00,000 روپیہ بہت ہوتا تھا، 1,00,000 روپیہ ہر سال خرچ کریں گے۔ اسے غور سے سنیے گا۔ اس کے 4 سال کے بعد انہوں نے اعلان کیا کلکتے میں ایک سنسکرت کالج بنایا جائے گا۔
اعلان کے بعد راجا رام موہن رائے کے گھر پہ میٹنگ ہوئی. 78 لوگ اس میں آئے جو بڑے لوگ تھے کلکتے کے. اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بھدر لوگ. اور ان 78 نے راجا رام موہن رائے جی کو اس کا حق دیا کہ ایک ریزولوشن پاس کیا کہ وہ اس ریزولوشن کو کمپنی سرکار تک پہنچائیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو سنسکرت پڑھانے کا انتظام خود کر لیں گے، کمپنی سرکار کو اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آکسفورڈ اور کیمبرج کی طرز پر انگریزی کے ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے قائم کریے. یہ انہوں نے کہا. اس کے 6 یا 7 سال کے بعد وہاں کے مدرسوں سے متعلق لوگ 8000 لوگوں کا اجتماع ہوا کلکتے میں. یہ سر سید نے ڈاکومنٹ پیش کیے ہیں ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ. 8000 لوگوں کا اجتماع ہوا اور ان 8000 لوگوں نے 1911 کے بعد صرف حکومت نے نہیں تعلیمی ادارے بنانے شروع کیے، انگلینڈ سے اور یورپ کے اور ملکوں سے مشن آنے لگے یہاں اور انہوں نے جگہ جگہ اسکول کھولنے شروع کیے. تو یہ مدرسے والوں نے کیا کہا؟ 7 سال کے بعد میٹنگ کی اور 8000 لوگ اس میں موجود تھے میٹنگ میں. انہوں نے کہا کہ حکومت کے ذریعے جو نئی تعلیم دی جا رہی ہے یہ اسلام کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا اس تعلیم پہ فوراً پابندی لگائی جائے، ان اداروں کو بند کیا جائے، اور اگر حکومت یہ بات نہیں مانتی ہے تو اس میں مسلمان بچوں کے داخلے پر پابندی لگائی جائے، اور اگر حکومت یہ بھی نہیں مانتی ہے تو ہم خود تحریک چلائیں گے اور مسلمان بچوں کو جدید تعلیم کے اداروں میں جانے سے روکیں گے. اور سر سید نے وہاں کہا کہ ہماری تعلیمی ابتری کے لیے، ہماری بیکورڈنس کے لیے کوئی اور نہیں، ہمارے اپنے لوگ. سر سید کے خلاف 64 فتوے تھے کہ یہ شخص یہ کالج نہیں بنا رہا، یہ کرسٹان بنانے کی فیکٹری لگائی ہے اس نے. اور مولوی امداد علی کانپور کے تھے، خود انگریزوں کی نوکری کرتے تھے، اور 68 فتوے ہندوستان میں تھے. وہ پھر خاص طور سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ گئے اور دونوں جگہ سے 4 فتوے لائے جس میں یہ لکھا ہوا تھا. وہ مولانا حالی کی حیات جاوید میں صرف اس کا ذکر نہیں ہے، ان فتووں کا عکس بھی، فوٹو بھی چھاپا ہوا ہے، پڑھ لیجئے اس کو. کہا یہ شخص واجب القتل ہے، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے منصوبے کو ناکام کرے، اور باحیثیت مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی گردن کاٹے. یہ واجب القتل ہے. ہر 30 سال کے بعد ہماری رائے بدل جاتی ہے. آپ کبھی غور کریے، جنہوں نے فتوے دیے تھے ان کے بچے علی گڑھ گئے پڑھنے. سر سید کا تو بچہ کوئی نہ دیوبند گیا نہ بریلی گیا، لیکن جنہوں نے فتوے دیے تھے وہ سب آئے علی گڑھ پڑھنے کے لیے. اور یہ اکیلا یہ معاملہ نہیں ہے، انگریزی پڑھنا حرام تھی، پرنٹنگ پریس حرام تھا. اب یہ بس سمجھیے گا، چونکہ میں انوالو ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، 1986 میں 3 طلاق عین اسلامی قانون تھا، اور 2017 میں پرسنل لاء بورڈ نے سپریم کورٹ میں جو ایفیڈیوٹ دیا تو کہا کہ نہیں 3 طلاق بدعت ہے، ہم اسے خود ختم کریں گے. حلال اور حرام کرنے کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے. کیا ان کے پاس کوئی وحی آئی ہے کہ 30 سال بعد جسے آج حرام کہتے ہیں اسے 30 سال بعد حلال کر دیتے ہیں؟ اکیلے پرنٹنگ پریس کو چھوڑ کے جس کو حلال کرنے میں 200 سال لگے تھے. اور مصطفیٰ کمال پاشا نے اپنی تقریر میں 1920 میں کہا کہ قسطنطنیہ کے معاملے پر پوری دنیا ہمارے خلاف تھی، ہم مانتے تھے قسطنطنیہ ہمارا، ہم نے پوری دنیا کی رائے کو دھتا بتا کر قسطنطنیہ لے لیا، لیکن ایک شخص شیخ الاسلام
اس نے کہہ دیا کہ پرنٹنگ پریس حرام، اور ہم نے اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ تو اس نے کہا کہ پورے یورپ اور ٹرکی کا تعلیمی اسٹینڈرڈ، ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ 1920 میں، بتائیے جب 1450 میں ہوا تو برابر تھا، لیکن 200 سال بعد پرنٹنگ پریس آیا اور یورپ کہیں کا کہیں نکل گیا اور ہم کہیں پیچھے رہ گئے۔ خدا را غور کریے۔ یہ دیکھیے، میں علامہ اقبال، بہت دیر بول لیا ہوں، علامہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ ختم کر رہا ہوں، اور یہ شعر فارسی میں۔ ہم تقلیدی ذہن بن گیا ہے ہمارا، جو پرانی روش ہے اس میں ہی چلتے رہیے، چلتے رہیے، چلتے رہیے۔ جو لوگ نئے راستے نہیں بناتے ہیں وہ دنیا میں آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ یہ پرانی پگڈنڈیوں پر کب تک چلتے رہیں گے بھائی؟ وہ کہتے ہیں، جاوید نامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے، اور اقبال کا فارسی کلام اردو کے کلام سے کہیں زیادہ بلند پایا، اور اس میں وہ زندہ رود اور اللہ کے درمیان مکالمہ ہے۔ اس میں اللہ سے کہلواتے ہیں، ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، پیش ماجوز کافر و زندیق نیست۔ جس کسی بھی شخص کے اندر، پہلا تو وہ چیست بودن دانی ہے مرد نجیب، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہارا زندگی میں مقصد کیا ہے؟ تو اس میں اقبال کہتے ہیں کہ مقصد ہے اللہ کے جمال سے اپنا حصہ حاصل کرنا، خوبصورتی حاصل کرنا۔ خوبصورتی کیسے ہوتی ہے؟ کیا چیز اچھی لگتی ہے بھائی؟ دوسرا کوئی آنکھوں کو اچھا لگے تو اچھا لگ رہا، اچھا کام کرے تو اچھا لگ رہا، اور تو کوئی طریقہ نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں، ہر اللہ فرماتے ہیں، مطلب علامہ اقبال کی یہ نظم ہے، ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، جس کسی شخص کے اندر تخلیقی صلاحیتیں نہیں ہیں، کریٹیویٹی نہیں ہے، وہ ہمارے نزدیک، ہمارے سے مطلب اللہ کے نزدیک، کافر اور زندیق ہے۔ میں زیادہ نہیں کہوں گا، میں کسی کو بدل نہیں سکتا، لیکن میں مانتا ہوں کہ اور میں وہی بات کہتا ہوں جس پر میں خود عمل کروں۔ میں کہتا ہوں، بات کرنے کا بھی ہمیں وہ طریقہ ہونا چاہیے جس میں سامنے والے کا ہم دل جیت سکیں۔ کوئی وہ سر سید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال نے ایک نظم کہی ہے، اس میں ہے، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ۔ بہت بہت شکریہ، میں نے بہت دیر آپ کی سمع خراشی کری۔ لوکا سمستا سکھینو بھونتو۔ شکریہ، جے ہند۔